السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، اہل حدیث آکوٹ، شیر دل نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والیاں، ممتا سے لبریز اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو عرش عظیم پر ہوتے ہوئے بھی نظام کائنات چلا رہا ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر خیر لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ عام طور سے جس شخصیت کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے سامنے غالباً فضیلت والے صحابی کی حیثیت سے نہیں ہوتا ہے، اس شخصیت کا تذکرہ اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ سماج اور معاشرے کے لوگ جو ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں جو فتنے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس شخصیت کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے سامنے نہ ہونے سے بہت سارے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، نتیجتاً ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے لوگ اس شخصیت کے مقام اور مرتبے سے ناواقف اور لابلد ہوتے ہیں، نتیجتاً کچھ ملعون زبانیں اس شخصیت کے شان میں گستاخیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس شخصیت کا ذکر خیر کیا جائے تاکہ سماج اور معاشرے کا جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے، سماج اور معاشرے کے جو بھولے بھالے لوگ ہیں، یہ ان ملعون زبانوں کے تذکرے کے زد میں نہ آ جائیں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت کو بچایا جا سکے۔ اس شخصیت سے مراد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ کی فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور جب آپ کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا یہ منہج رہا ہے کہ جب بھی ان کا نام آئے بے ساختہ ہبے بلا چونچرا رضی اللہ عنہ وارضاہ کہنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اتنی بڑی سچائی اور حقیقت کو چھپایا جاتا ہے، طرح طرح کے الزامات اور اتہامات ان پر عائد کیے جاتے ہیں، جبکہ لسان نبوت نے اس عظیم ہستی کی کئی ایک مقامات پر تعریف کی ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کئی ایک موقعوں کے حوالے سے اس شخصیت کے بارے میں
گواہی دینے والے الفاظ کا استعمال کیا۔ حضرات گرامی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے غالباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ نبی کریم نے جب مکۃ المکرمہ کو فتح کیا اس وقت غالباً یہ 14-15 سال کے ایک بچے تھے۔ کم عمری کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمان خلافت آیا، امیر معاویہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا یزید بن ابو سفیان۔ یزید بن ابی سفیان وہ اس زمانے میں سرزمین شام کے اندر ایک اسلامک لشکر کے کمانڈر تھے، بہت بڑے کمانڈر۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جو فتنے سر اٹھا رہے تھے، ان پنپنے والے فتنوں کو کچلنے کے لیے جو لشکر بھیجا تھا، فتنے مانین زکوٰۃ، فتنے مدعیان نبوت، فتنے ارتداد، ان تمام کے تمام فتنوں کو کچلنے کے لیے جن کمانڈروں کا بہت بڑا ہاتھ رہا، بہت بڑا کردار رہا، انہی کمانڈروں میں یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن ابو سفیان کی ماتحتی میں امیر معاویہ کو ایک چھوٹے لشکر کا کمانڈر بنایا۔ ان کی جو ہے صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے ایک لشکر کا کمانڈر بنا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہی نہیں، خلیفہ ثانی عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے سرزمین اردن کا گورنر بنایا۔ اور جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کے ساتھ ساتھ دمشق کا بھی گورنر بنایا، چونکہ یہ یزید بن سفیان دمشق کے گورنر تھے۔ ان کے وفات کے بعد اردن کے ساتھ ساتھ دمشق کا بھی گورنر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ اور جب خلیفہ ثالث عثمان بن عفان کا زمانہ آیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے انتظامی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، ماضی کے کارناموں کا جائزہ لیتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ امیر معاویہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن پر ابو بکر نے اعتماد کیا تو قیادت عطا کیا، عمر بن خطاب نے جب بھروسہ کیا تو امیر معاویہ کو امیر بنا دیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے پورے ملک شام کا گورنر بنایا۔ اور یہ گورنری خلیفہ رابع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اختتام تک قائم رہی، یعنی 20 سال تک مسلسل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ذمہ دار رہے۔ اور 47 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک، یعنی مسلسل 20 سال تک اور مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 20 سال تک خلیفۃ المسلمین رہے، یعنی 40 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے تمام مسلمانوں کے ذمہ دار رہے۔ ان 40 سالوں میں امیر معاویہ کی سیرت کیسی رہی، کس قسم کی اور کس قدر انہوں نے ذمہ داری نبھائی، اور اسلامی خلافت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے انہوں نے کس قدر کوششیں کی، کس قدر بھاگ دوڑ کیا، اس کو جاننے کے لیے تاریخ کو پڑھیے اور ان اہل علم کے اقوال کا جائزہ لیجئے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود تھے، وہ صحابہ، وہ تابعین جنہوں نے امیر معاویہ کو ان کے دور خلافت میں دیکھا، پہچانا، سنا، ان کے صحبت کا جن کو شرف حاصل ہوا، انہوں نے کھلے لفظوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ امیر معاویہ ایک صبر کرنے والے حکمراں، حلیم الطبع انسان، امیر معاویہ انصاف پرور حاکموں میں سے تھے۔ حضرات گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، ان کے فضائل اور ان کے مناقب جو ہیں بے شمار ہیں، ان کے فضائل اور ان کے مناقب بے شمار ہیں۔ ان کے فضائل کا چرچا کیا جائے، ان کے منقبتوں کو ذکر کیا جائے،
ان کے مرتبتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو بہت زیادہ وقت ناکافی ہو جائے گا، گھنٹوں لگ جائیں گے اگر ان کے فضائل کو جو ہے بیان کرنے کیا جائے تو۔ ایسی شخصیتوں کے بارے میں یہ ملعون زبانیں غلط بیانی کرتی ہیں، یہ ملعون زبانیں طعن و تشنیع کرتی ہیں ایسے شخصیتوں کے بارے میں جن پر صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کا جلیل القدر صحابہ کا اتفاق تھا، ایسی شخصیتوں پر یہ ملعون زبانیں غلط بیانی کر کے اپنی دنیا و آخرت تباہ و برباد کرتے۔ معزز سامعین، ان کے زمانے میں وہ صحابہ کرام جنہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ امیر معاویہ کی صحبت کا شرف حاصل کیا، جنہوں نے امیر معاویہ کے خیر کا تذکرہ کیا، جنہوں نے امیر معاویہ کی تعریف کی ہے، ان جلیل القدر علماء کی جو فہرست بڑی طویل ہے، ان میں سے چند ایک علماء کی گواہیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی گواہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے آ کر کے عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا، کہنے لگے کہ میں امیر معاویہ کے پاس تھا، میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ 3 پڑھ سکتے تھے، 5 بھی پڑھ سکتے تھے، 7 بھی پڑھ سکتے، لیکن انہوں نے 1 رکعت پڑھی۔ لہذا ابن عباس اس معاملے میں اس مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ دیکھیے وہ صحابی رسول ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ عالم دین ہیں، وہ چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، لیکن اگر انہوں نے 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کرنے کے بعد ہی 1 رکعت نماز وتر ادا کی ہوگی، لہٰذا میں امیر معاویہ کے اس فعل پر نکیر نہیں کر سکتا، تنقید نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اتنے بڑے صحابی عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی گواہی دے رہی کہ امیر معاویہ دین کے ماہر ہیں، امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ فقیہ فی الدین ہیں، یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے لوگوں کو ایک مرتبہ مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں سنو، کسی آدمی کو میں ویسی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں پڑھا رہا ہوں جیسی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سوائے امیر معاویہ کے۔ اللہ اکبر! گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں، عبادت میں، پیغمبر اسلام علیہ السلام سے عبادت میں مشابہت کی گواہی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان دونوں اقوال کو نقل کرنے کے بعد یہ ذکر کیا کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں میں سے ایک نے امیر معاویہ کے علم کی گواہی دی اور دوسرے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی گواہی دی، اور جس شخصیت کی فضیلت علم اور عمل کے میدان میں تسلیم کر لی جائے، اس شخصیت کے افضل انسان ہونے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرات گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں میں نے کہا کہ ان کے مناقب جو ہیں بے شمار ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی تھی کہ وہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ امیر معاویہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بلوا کر کے قرآن مجید کو لکھوایا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا، جن صحابہ کو اللہ کے نبی بلا کر قرآن لکھوانے کا کارنامہ انجام دیتے، ان کی تعداد تقریباً 40 بتائی جاتی ہے، اور ان 40 میں سے تقریباً 8-10 صحابی ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبی بار بار بلایا کرتے تھے۔ انہی 8-10 خوش نصیبوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر کے قرآن مجید کی وہ آیت لکھواتے تاکہ سینوں کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم کی وہ آیت جو ہے اوراق میں بھی، قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے کتابوں بھی میں محفوظ ہو جائے۔ گویا کہ امیر معاویہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تحفظ کے لیے، قرآن مجید کے حفاظت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔
اللہ اکبر، آپ بتاؤ تو صحیح کہ وہ امیر معاویہ جن کی کتابت پر نبی راضی ہوں، جن پر اعتبار کر کے نبی قرآن لکھوا رہے ہوں، جن پر بھروسہ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کا لقب عطا کیا، اس شخصیت پر یہ دنیا جو ہے، یہ ملعون اور غلیظ زبانیں جو ہے اپنے غلیظ زبانوں کو ڈھیلتے ہیں، اپنے غلیظ زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، اس شخصیت پر جو ہے تان و تشنیع کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اس شخصیت کو جو ہے ملعون زبانوں نے جو ہے امت کا فرعون تک بھی کہہ ڈالا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ایسے لوگوں کو اس شخصیت پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ یاد رکھنا، میں نے ہمیشہ یہی کہا، وہ تمام کی تمام تاریخی روایتیں جن تاریخی روایات سے کسی صحابی کے شان میں تنقیص ظاہر ہوتی ہو، کسی صحابی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہو، ان تمام کے تمام روایات کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جائے۔ وہ روایات نہیں ہو سکتے، وہ حدیث نہیں ہو سکتے، وہ صحیح تاریخ نہیں ہو سکتی ہے، وہ غلیظ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو غلیظ بنایا گیا ہے، وہ ایک سازش ہے، وہ ایک پروپیگنڈا ہے، جس پروپیگنڈے کے تحت ایسے نفوس قدسیہ کو ذلیل کرنے کی، ان کے شان میں گستاخی کرنے کی سازش ہے، کوشش اور پلان کی جا رہی ہے۔ ان تمام کے تمام روایات کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جائے۔ حضرات گرامی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ڈھیر ساری ہیں، ان کی ذاتی فضیلت اور منقبت کے تعلق سے کئی ایک روایات وارد ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ اچانک مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے امت کے کچھ لوگ ہیں جو سمندری راستے کا سفر ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، اپنے شاہی تخت پر بیٹھ کر کے نظارہ کر رہا ہو۔ میرے امت کے کچھ لوگ ایسے دریا کا سفر کر رہے ہیں۔ دراصل عربی لوگ جو تھے وہ صحراؤں میں زندگی جینے والے تھے، سمندری سفر کا ان کو تجربہ نہیں تھا، دریائی سفر کا ان کو کچھ بھی تجربہ نہیں تھا۔ وہ دریا اور سمندری سفر سے گزرتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتے تھے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے، اس لشکر کے قائد کو، اس کے کمانڈر کو یہ نصیحت کرتے کہ دریا کے قریب سے لشکر کو نہ لے جانا، سمندر کے کنارے سے نہ گزرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کو پھر نیند آئی، اچانک مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خوشی کی وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی اس بات سے خوش تھے کہ میرے امت کے لوگ دین کی نشر و اشاعت کے لیے صحرا تو صحرا ہے، دریاؤں کا بھی سفر کریں گے۔ ام حرام نے جب نبی کی خوشی دیکھی تو اللہ کے نبی سے کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دو کہ میں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ام حرام کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اس حدیث کے اندر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ امیر معاویہ کے زمانے میں پیش آیا، نبی کی یہ پیشین گوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں پیش آئی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بنایا اور وہ لشکر بحری راستے سے روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا بھی عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی حیثیت سے شامل تھی، شریک رہی۔ واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لشکر جس سے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہو، وہ لشکر جس سے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی اس دنیا سے راضی ہو کر کے گئے ہوں، اس لشکر کے امیر معاویہ مین ذمہ دار تھے۔ امیر معاویہ اس لشکر کے روح رواں تھے۔ گویا کہ اللہ کے نبی پیغمبر اسلام علیہ السلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دنیا سے راضی ہو کر کے چلے گئے۔ جس شخصیت سے محمد الرسول اللہ راضی ہوئے ہوں، جس شخصیت سے عرش والے نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہو، یہ موجودہ زمانے کے ملعون زبانیں جو ہیں اس شخصیت کے شان میں گستاخی کرنے کی کوششیں اور جرأتیں کر رہی ہیں، اور ایسی حدیثوں کا سہارا لے رہی ہیں، ایسی حدیثیں بیان کر رہی ہیں جن حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن حدیثوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر سند پر تذکرہ کیا جائے جناب علی تو گھنٹوں لگ جا رہے ہیں، گھنٹوں لگ جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں سلمان ندوی نے اس شخصیت کے شان میں گستاخی کرنے کی جو جرأت کی ہے،
جن حدیثوں کو لے کر کے کیا نام اس شخصیت کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ بنانے کی کوشش کیا ہے، ان حدیثوں کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے، کوئی استنادی حیثیت نہیں۔ ایک حدیث جس کو انہوں نے بیان کیا، تمام کے تمام روایات ایسے سمجھ لو بالاتفاق موضوع ہیں، ضعیف ہیں، منقطع ہیں، مجہول ہیں، ان روایتوں کی کوئی بھی استنادی حیثیت نہیں ہے۔ ایک روایت جس کی سند میں ایک راوی صبح نامی ام سلمہ کا غلام، علماء جرح و تعدیل نے اس راوی کے بارے میں جو حکم لگایا ہے کہ یہ بدتمیز قسم کا راوی تھا، مجہول راوی، گمنام راوی، جس کا کوئی لتا پتہ نہ ہو۔ اس شخصیت کا ڈھیر ساری کتابوں کا حوالہ بھی جناب عالی دے رہے ہیں۔ حضرت کی جرات تو دیکھیے، ڈھیر ساری کتابوں کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ۔ ارے ان محدثین نے ان روایتوں کو اس لیے نقل کیا، یہ اس امت کو گمراہیت، ضلالت و جہالت سے بچانے کے لیے، تاکہ اس امت کے لوگ جو ہیں، کم پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، ان حدیثوں کو، ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد وہ سمجھ جائے کہ غلط قسم کی روایت ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے صحیح لوگ نہیں ہیں۔ ان روایتوں کو، ان ضعیف اور موضوع روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد نیچے حکم لگایا کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت شاذ ہے، یہ روایت فلاں ہے، یہ روایت فلاں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ روایت جو ہے مقبول نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے ان روایتوں کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ تو صبح نامی ایک راوی جو کہ بعض لوگوں نے بہت بڑا کذاب بھی کہا ہے، ایک دوسری یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ، جس سند کے اندر ایک راوی طلید بن سلیمان نامی ہیں، ان کو بعض علماء جرح و تعدیل نے رافضی تک کہہ ڈالا ہے۔ ایک رافضی کی روایت، رافضی ہوتے ہی ہیں صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے، ان کا وجود ہی اسی لیے ہے، وہ سنگٹھن، وہ تنظیم، وہ کمیٹی، وہ جماعت، وہ جمعیت، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام کے شان میں تنقیص کی جائے، ان کو نیچا دکھایا جائے، صحابہ کرام کے کیا نام ہے خامیوں کو، ان کی غلطیاں کریدی جائیں، ان کی غلطیوں کو سامنے لائی جائے اور امت کے سامنے انہیں ذلیل کیا جائے۔ استغفر اللہ، یہ مضمون سازش ان کی ہے اور رافضیوں کی۔ بعض علماء جرح و تعدیل نے اس طلید بن سلیمان کو کیا کہا؟ یہ بہت بڑا کذاب تھا، بہت بڑا جھوٹا آدمی تھا۔ بعض علماء جرح و تعدیل نے اس کذاب کو وضع کہا ہے، یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، حدیث کو گڑھ کر کے کسی صحابی کے سپرد کر دیا کرتا تھا، کسی صحابی کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا، کسی صحابی کے سر پہ تھوپ دیا کرتا تھا۔ اس کا کام ہی تھا حدیثوں کو گڑھنا، جیسے ابو مخنف کا کام تھا حدیثیں گڑھنا۔ بہت سارے وضع، بہت سارے کذاب راوی ایسے ہیں جن کا مقصد یہی ہوا کرتا تھا حدیثوں کو گڑھی جائے اور صحابہ کے شان میں گستاخی کی جائے، یہ ان کا مقصد تھا، یہ ان کا مشن تھا۔ حضرات گرامی، تو ایسی روایتوں کا سہارا لے کر کے ان نفوس قدسیہ کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش ہے اور جراتیں لوگ کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے کہا فضائل اور ان کے مناقب بے شمار ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ لسان نبوت نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، پروردگارا امیر معاویہ کو ایک سچا رہنما بنا دے۔ یہ دعا کس زبان سے نکلی؟ لسان نبوت سے، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیا، پروردگارا امیر معاویہ کو ایک سچا رہنما بنا دے، سچا رہنما بنا دے، سچا لیڈر بنا دے، سچا رہبر بنا دے، ایک سچا قائد بنا دے، سچا سردار بنا دے۔ جس شخصیت کے لیے محمد رسول اللہ نے دعا کی ہو، جس شخصیت کے ہدایت کے لیے نبی کائنات نے دعا کی ہو، اس شخصیت کی گمراہیت کو لے کر کے اگر اس شخصیت کے بارے میں کوئی یہ کہے یہ شخصیت گمراہ ہے، یہ شخصیت امت کا فرعون تھا، یہ شخصیت جو ہے منافق ہے، یہ شخصیت ایسا ہے، اگر اس کو نشانہ بنا رہی ہے، کوئی بنا رہا ہے، اس پر اگر انگلی اٹھا رہا ہے، تان و تشنیع کر رہا ہے، لعن تان کر رہا ہے، اس شخصیت کے شان میں اگر کوئی جو برائی کر رہا ہے تو گویا کہ اپنی دنیا اور آخرت کو داؤں پر لگا رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ وہ اللہم اجعلہ ہادیا، لسان نبوت نے کہا الہ العالمین امیر معاویہ کو سچا قائد بنا دے۔ مہدیہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ایک ایسا انسان بنا دے
جو اپنے تمام معاملات میں ہدایت یافتہ ہو، گویا کہ انہوں نے خلافت کیا تو ہدایت پر تھے، بادشاہی کی تو ہدایت پر تھے، گمراہیت پر نہیں تھے۔ اے میرے نبی کی یہ دعا پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں، میرے معاویہ جو گمراہ نہیں ہیں، میرے معاویہ ہدایت پر تھے اور ہدایت پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کس نے کی؟ یہ دعا کس نے کی؟ ہمارے نبی نے کیا ہے، لسان نبوت نے کی ہے۔ وہدی بھی، اے اللہ اور امیر معاویہ کو لوگوں کے لیے، اے اللہ امیر معاویہ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا انتظام فرما دے، لوگوں کے ہدایت کا انتظام فرما دے امیر معاویہ کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ جس شخصیت کے لیے لسان نبوت نے ہدایت کی دعا کی ہو، جس شخصیت کے تحفظ کے لیے، ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے لسان نبوت نے دعا کی ہو، اس شخصیت پر جو ہے شک کرنا، اس شخصیت پر تنقید کرنا، اور یہ ملعون زبان ایک اور بات، کن لوگوں کی روایتوں کا سہارا لے کر کے اس شخصیت پر برس رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کو جس شخصیت پر نہ جانے کتنے اتہامات اور الزامات ان ملعون زبانوں نے عائد کی ہے، لیکن جب ان کی رافضیت کی بات آئی ہے، ان کی رافضیت کی تائید کی بات آئی ہے، تو انہی کی روایت لوگوں کے سامنے بیان کر کے امیر معاویہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس شخصیت کی ہدایت کی، اس شخصیت کے ایمان و اسلام کے تحفظ کی دعا کی ہے، اے اللہ بہکنے نہ دینا، تمام معاملات میں الہ العالمین امیر معاویہ کو ہدایت پر قائم رکھنا۔ آپ یہ ثبوت کرو کہ نبی کی دعا عرش والے نے رد کر دی، نبی کی دعا کو رب نے قبول نہیں کیا، ثبوت نہیں پیش کر پائیں گے۔ حضرات گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہے۔ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، اور جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے بارے میں رب العالمین نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین اولئک اعظم درجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا، اللہ کے راستے میں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، ان کے مقام کی برابری، ان کے مرتبے کی برابری، ان کے فضیلت کی برابری وہ لوگ نہیں کر سکتے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں لٹایا، وہ ان کے مقام اور مرتبے کا برابری نہیں کر سکتے۔ اولئک اعظم درجہ، اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں رب العالمین کے نزدیک جن کے درجات بہت ہی زیادہ عظیم ہیں، اللہ کے ہاں یہ عظیم درجات والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، عرش الہی نے، عرش والے نے بیان فرمایا کہ ان دونوں کے لیے حسن انجام کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ عز و جل نے دونوں کے لیے، چاہے فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دونوں کے لیے بہترین انجام کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور جن کے لیے اچھے انجام کا وعدہ رب نے کیا، سورۃ الانبیاء کے اندر واضح کر دیا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اللہ نے کہا یقیناً جن کے لیے حسن انجام کا وعدہ گزر چکا، اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ وہ قابل مبارکباد لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب شخصیتیں ہیں جنہیں رب العالمین جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یعنی صحابی ہونا اتنا بڑا اعجاز، اتنا بڑا شرف ہے کہ جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی، جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اور ملعون زبانیں کہہ رہی ہیں کہ امیر معاویہ بن ابی سفیان جہنمی ہے، امیر معاویہ بن ابی سفیان جہنمی۔ خواجہ حسن بصری سے جب یہ سوال کیا گیا، انہوں نے برجستہ کہا لعنہم اللہ، اللہ کے لعنت کی برخابر سے جو امیر معاویہ کو جہنمی قرار دے رہے، اللہ کے لعنت کی برخابر سے ان تمام کے تمام لوگوں پر جو امیر معاویہ کو جہنمی قرار دے رہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بددعا کس نے دیا؟ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے۔ یاد رکھنا علماء اہل سلف نے
متفقہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو امیر معاویہ ہی نہیں بلکہ کسی بھی صحابی کے شان میں تنقیص کر رہے ہیں، نقص اور عیب بیان کر رہے ہیں، ان کے عیوب کو ٹٹولنے کی جرات اور کوشش کر رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ بدعتی ہے، وہ خارجی ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان تمام کے تمام علماء کا، جو بڑے بڑے علماء، جو کبار علماء گزر چکے ہیں، ان علماء کا بالاتفاق یہ اعلان ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ڈھیر سارے ہیں۔ باہر کا میک شروع ہے، بند کر دو۔ ان کے مناقب بے شمار ہیں، میں آخری ان کی منقبت کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ خلافت نبوت کے طرز پر ہوگی، خلافت نبوت کے آئین مطابق نبوت کے ترک پر ہوگی، اور خلافت چلانے کا طریقہ، خلافت چلانے کا جو ماحول ہوگا میری امت میں 30 سال تک قائم رہے گا۔ اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ بادشاہت کا جو ابتدائی دور ہوگا وہ رحمت کا دور ہوگا، اور اس کے بعد کا جو دور ہوگا رحمت کے بعد وہ بادشاہت ظلم و زیادتی میں بدل جائے گی۔ اس حدیث کی پیشین گوئی کی روشنی میں خلافت 30 سال کی خلافت، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر 30 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گویا کہ بادشاہت کا دور شروع ہوا، اور بادشاہت کے دور کے پہلے حصے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ دور بادشاہت کا پہلا حصہ، اور پہلے حصے کے بارے میں لسان نبوت نے بیان کیا کہ جو بادشاہت کا پہلا دور ہوگا، اس پہلے دور میں رب العالمین کے رحمت کی برخا برسے گی۔ اور وہ پہلے دور کے بادشاہ کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ لگائیں اس شخصیت پر جو انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے ایمان اور اعمال کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ وہ کسی کا، امت کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، وہ اپنے ایمان اور اعمال کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت، بادشاہت انہی کے خاندان میں، انہی کے گھرانے میں قائم رہی۔ جس مسئلے کو لے کر کے لوگ ان کے شان میں تنقیص بیان کرتے ہیں، جس مسئلے کو لے کر کے انہیں گالیاں دے رہے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سلف صالحین جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے سب کچھ دیکھا کہ امیر معاویہ نے اپنی بیٹے کے خلافت کا اعلان کیا۔ صحابہ موجود تھے، یاد رکھنا صحابہ ڈرنے والے نہیں تھے، ڈر یہ ان کے ایمان کے شان کے خلاف تھا، یاد رکھنا۔ امیر معاویہ اگر غلطی پر ہوتے تو سینکڑوں صحابہ کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ امیر معاویہ غلط کر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی ایک صحابی نے تنقیص نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے غلط بیانی نہیں کیا۔ اور جن حدیثوں کا حوالہ دے کر کے امیر معاویہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اگر وہ حدیثیں ہی ہوتی، وہ حدیثیں صحیح ہوتی، تو امیر معاویہ کے زمانے میں جو صحابی موجود تھے، جب وہ حضرت علی سے لڑ رہے تھے، یا حضرت علی سے جو بھی صحابی لڑ رہے تھے، چاہے مقام جمل میں اما عائشہ کی حیثیت سے ہو، یا طلحہ و زبیر کی حیثیت سے ہو، یا مقام صفین میں امیر معاویہ کی حیثیت سے ہو، انہوں نے بیان کیا کہ جو بھی علی سے لڑے گا، اب علی سے لڑنے والے تو بظاہر عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، حضرت طلحہ و زبیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امیر معاویہ بھی ہیں۔ حضرات گرامی، اپنے دل کی تختیوں پر میری بات کو نوٹ کر کے لے جانا، تاریخ جو ہے گہرائی اور گہرائی سے پڑھیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ ان پاکھنڈیوں کے بیانات کو سن کر کے ان نفوس قدسیہ کے تعلق سے اپنے دل اور دماغ کو خراب مت کریے، اپنے وہم و گمان کو خراب مت کریے، اپنے دل اور دماغ کو غلیظ مت بنائیے۔ یہ تمام جنگیں جو تھی، چاہے وہ جنگ جمل کی شکل میں، جنگ نہروان کی شکل میں، جنگ صفین کی شکل میں، جو حضرت علی کے زمانے سے لے کر کے امیر معاویہ کے دور تک جنگیں ہوتی رہی،
ان تمام جنگوں کے مین ذمہ دار وہ خارجی، وہ باغی تھے جو علی بن ابی طالب کے جماعت ان کے لشکر میں موجود تھے، جو ان کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ جنگ جمل جو ہوا میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ لوگ لڑے نہیں تھے، الحمدللہ یہ لڑے نہیں تھے، ان کو لڑایا گیا تھا۔ مقام جمل میں لشکر علی نے اور لشکر کیا نام ہے عائشہ نے کمپرومائز کیا، صلح کر لیا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں مل کے رہنا۔ ان خارجیوں کو جب لگا، ان دشمنوں کو لگا، یہودیوں کو جو اسلامک چولا پہن کر کے مسلمانوں کے صفوں میں گھسے ہوئے تھے، ان یہودیوں کو جب پتا چلا کہ مسلمان مل چکے ہیں، اب یہ تو قاتلین عثمان سے بدلہ لے کر کے ہی رہیں گے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا شروع کیا۔ رات کے تاریکی میں تقریباً تیسرے پہر انہوں نے تیر اندازی شروع کر دیا، پتھر بازی شروع کر دیا۔ لشکر علی نے دیکھا، لشکر عائشہ نے دیکھا کہ علی کے لشکر نے بدہدی کی ہے، جواب دینے لگے۔ علی کے لشکر نے دیکھا کہ لشکر عائشہ نے بدہدی کی ہے، حالانکہ دونوں نے بدہدی نہیں کی تھی۔ علی کے لشکر میں وہ ظالم اور ملعون لوگ موجود تھے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے ذمہ دار تھے، وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے۔ انہوں نے اپنی گروپ، اپنی جماعت کو بچانے کے لیے یہ کھیل رچا تھا۔ اب مسلمانوں کو لڑا دیا، پتھر پھینک کر کے، تیر پھینک کر کے مسلمان لڑنے لگے، سائیڈ میں ہو گئے۔ یہی معاملہ مقام صفین میں بھی ہوا۔ لوگ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو باغی گروہ نے قتل کیا، اور باغی گروہ قتل کرنے والے امیر معاویہ تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، امیر معاویہ باغی گروہ میں نہیں تھے، بلکہ ان تمام لشکروں میں یہ ظالم لوگ اسلامک چولا پہن کر گھسے ہوئے تھے، وہ پاکھنڈی لوگ تھے، ان کے لشکروں میں شامل تھے اسلام کے نام پر۔ انہیں پتا نہیں تھا، وہ عالم الغیب نہیں تھے، غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے بازو میں رہنے والا، ہمارے سب میں نماز پڑھنے والا، ہمارے کندھے سے کندھا ملانے والا، سب بندی کر کے نمازیں ادا کرنے والا، بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی پہننے والا، کرتا پیجامہ پہننے والا، اپنی تقویٰ کا اظہار کرنے والا، زہد و جوارا کا اعلان کرنے والا، انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں دھوکہ ہے، انہیں معلوم نہیں تھا، چونکہ غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو انہی سارے واقعات کو، انہی سارے روایتوں کو جو ہے دلیل بنا کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، حالانکہ ان روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب بھی علماء سلف کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں تنقیص کی گئی، گستاخی کی گئی، جب بھی وہ تمام کے تمام علماء نے برجستہ جواب دیا۔ حضرت معافہ بن عمران مشہور تابعی ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، کہنے لگے امام صاحب امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز دونوں میں افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ایک صحابی رسول اور ایک تابعی ہیں، کوئی تابعی کسی صحابی کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ عمر بن عبدالعزیز ایسے پاکھنڈی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا سہارا لے کر کے امیر معاویہ پر جو ہے کیا نام ہے گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخیاں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ معافہ بن عمران رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی تابعی کسی صحابی کے مقام کو کیسے پہنچ سکتا؟ ایک دوسری روایت کے اندر ہے یہی سوال جب معافہ بن عمران سے کیا گیا تو معافہ بن عمران نے کہا تم ایک عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم تم 60 عمر بن عبدالعزیز لا لو تو امیر معاویہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، امیر معاویہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں تک علماء نے کہا، علماء سلف نے، کہ امیر معاویہ نبی کے ساتھ میں رہتے ہوئے ظفر کرتے تھے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپ سے اڑنے والے جو دھول تھے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپ سے جو اڑنے والی مٹیاں تھی، ان مٹیوں کا مقابلہ کوئی غیر صحابی نہیں کر سکتا، خواہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات گرامی، تو یاد رکھنا یہ جو جنگیں ہوئی ہیں امیر معاویہ نے حضرت علی سے لڑا نہیں ہے، اما عائشہ نے حضرت علی سے لڑا نہیں ہے، طلحہ و زبیر نے حضرت علی سے لڑا نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص نے علی سے لڑا نہیں ہے، ان جماعتوں کو آپس میں لڑایا گیا ہے، یہ لڑے نہیں، ان کو لڑایا گیا، انہیں لڑایا گیا۔ اور ان تمام جماعتوں میں اسلامک چولا پہن کر کے میں نے کہا کہ یہ پاکھنڈی لوگ شامل تھے، جو آج پاکھنڈی کیا نام ہے ایسے عہدوں اور کرسیوں پر بیٹھ کر کے صحابہ کے شان میں تنقیص کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے پاکھنڈی موجود تھے،
ایسے بہروپیے اس زمانے میں موجود تھے جو صحابی کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور ان کو میں مسلمان مانتا ہی نہیں جو کسی ادنا درجے کے صحابی کے شان میں گستاخی کر رہے ہو، وہ کسی بھی لیول کا مسلمان ہو، وہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا فاضل ہو، بہت بڑا جہاد ہو، بہت بڑا اپنے آپ کو کیا نام ہے اور بات کہلانے والا ہو، لیکن اس کو میں مسلمان نہیں مان سکتا جو ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے شان میں گستاخی کرنے والا ہو۔ لوگ کہتے بھی ہیں، کیا کہتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم عن الخطا نہیں تھے، یقیناً بات صحیح ہے۔ اس اعتراض کا جواب شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نہایت ہی بہترین انداز میں دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی تھی، چاہے وہ صحابی امیر معاویہ کے شکل میں ہوں، یا وہ طلحہ و زبیر کی شکل میں ہوں، یا ام عائشہ کی شکل میں ہوں، یا کسی اور صحابی کی شکل میں ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس اعتراض کا نہایت بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ پہلے نمبر پر چلو مان لیا جائے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ غلطی کرنے کے بعد وہ اللہ سے رونے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ طبقہ صحابہ کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جب کسی صحابی سے غلطی ہوتی تو بے چین ہو جاتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، یہاں تک کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في عينكم من الشعر، بڑے بڑے گناہ تم کرتے تمہارے نظروں میں بال کے برابر بھی ہوتا۔ اور ہمارا معاملہ ایسا تھا نبی بھی زمانے میں، جب معمولی گناہ کرتے تھے، ہم میں سے کسی سے چھوٹی گناہ سرزد ہوتی تھی تو وہ تڑپ اٹھتا تھا اس گناہ کو لے کر کے، اس وقت تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں تھا جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، یا جب تک لسان نبوت اسے بشارت نہ سنا دیتے تھے۔ وہ نفوس قدسیہ ایسی تھی، مان لو ان سے غلطیاں ہوئی، لیکن ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ غلطی کرنے کے بعد وہ فوراً توبہ کرتے تھے، اور مذہب اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو قرآن کا یہ اعلان ہے کہ رب العالمین اس کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پتہ چلا صحابہ نے اگر غلطیاں کی ہوں گی تو رب العالمین نے ان کے توبہ کی وجہ سے، ان کے معافی مانگنے کی وجہ سے ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہوگا۔ دوسری چیز، انہوں نے توبہ بھی نہیں کیا غلطی کرنے کے بعد، لیکن نبی کے ساتھ میں رہتے ہوئے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جو محنتیں انہوں نے کی ہیں، ان کے صبح و شام کی محنتیں جو ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ وہ گناہ ان نیکیوں کے مقابلے میں کوئی معنی، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان نیکیوں کی وجہ سے ان کے وہ گناہ معاف کر دیے گئے ہوں گے، اور وہ نیکیاں ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہوں گی، چونکہ قرآن خود کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تیسری بات، نہ انہوں نے توبہ کیا مان لو، اور نہ ہی انہوں نے نیکیاں کی، لیکن نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو شرف انہیں ملا، صحابیت کا جو مقام اور اعزاز ان کو ملا ہے، یہ صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے خیر کی دعا کی ہے۔ پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اگر انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی تو رب العالمین کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہوگا، نبی کی دعا کی برکت سے ان کی غلطیوں کو رب العالمین جو ہے مٹا دیا ہوگا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ حضرات گرامی، اور جن غلطیوں کو لے کر کے ان نفوس قدسیہ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، وہ غلطیاں کوئی بہت بڑی غلطی نہیں، وہ ایک اجتہادی غلطی۔ کیسی غلطی تھی؟ اجتہادی غلطی، یعنی اجتہاد بولتے دراصل کوئی مسئلہ ہم دین قرآن اور سنت کے اندر تلاش کر رہے ہیں، اس پر کوئی پروف، کوئی ریفرنس، کوئی آیت، کوئی دلیل ہمیں نہیں مل پا رہی، کوئی دلیل نہیں مل رہا ہے۔ اب ایک مجتہد، ایک مفکر، ایک عالم دین جو دین کا اسکالر ہو، اب میں نام لے لوں گا کہ ایسی شخصیتیں نہیں جنہوں نے امیر معاویہ کے شان میں آج سے 50 سال پہلے خلافت و ملوکیت ان کے شان کے خلاف میں، مخالفت میں، امیر معاویہ کی مخالفت میں جنہوں نے خلافت و ملوکیت لکھا تھا، ایسے عالم نہیں۔ اب میں جذبات میں آؤں گا تو اور کچھ باتیں نکل جائیں گی۔ بہرحال تو اگر انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں تو وہ ایک اجتہادی غلطی تھی،
کیسی غلطی؟ اجتہادی غلطی. اور ایک مجتہد جب اپنے اجتہاد میں کیا بیان کر رہا تھا؟ اجتہاد دراصل ہم نے کوئی دلیل تلاشا لیکن ملا نہیں. تو مفکر اور مجتہد جو ہے وہ اپنے عقل سے اپنے دماغ سے اس مسئلے کو ایک صحیح دشا دکھاتا ہے. اس مسئلے کو قرآن اور سنت میں تلاشا لیکن نہیں مل پایا، اب اس کو اپنے عقل سے ایک صحیح دشا دکھا رہا ہے، اپنے فکر سے اپنے فہم سے اس کو ایک صحیح راستہ دکھا رہا ہے اس مسئلے کو. اب اس صحیح دشا دکھانے میں اس مجتہد سے کچھ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، تو مذہب اسلام کا یہ اصول ہے کہ اس غلطی پر رب العالمین اس کو مجرم نہیں ٹھہرا رہا ہے، بلکہ اس غلطی پر اس کو ایک ثواب دے گا، ایک نیکی دے گا. اگر وہ صحت کو پہنچتا تو 2 ثواب 2 نیکی، اور اگر غلطی کر گیا اس اجتہاد میں تو رب العالمین اس کو 1 نیکی دے گا، گناہ نہیں دے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجتہادی غلطیاں یکا دکا ہوئی ہیں، لہٰذا ان اجتہادی غلطیوں کے حساب سے بھی وہ مجرم نہیں ٹھہرے. اور ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نفوس قدسیہ اپنے نیکیوں کے ساتھ اور اکا دکا جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو لے کر رب العالمین کے پاس پہنچ چکے ہیں، رب العالمین کے پاس جا چکے ہیں. سب سے آخر بات اور سب سے بڑی بات، جس طبقے کے لیے رب العالمین نے اپنی رضا کا اعلان کیا، رب العالمین نے یہ کہا رضی اللہ، کائنات کے لوگوں طبقے صحابہ سے رب راضی ہو چکا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ غیب داں ہے. نبی کے زمانے سے پہلے بھی آج بھی وہ جانتا تھا کہ نبی کے صحابہ جو ہیں جنگ جمل میں لڑیں گے، وہ جانتا تھا نبی کے صحابہ جو ہیں مقام صفین میں لڑیں گے، وہ جانتا تھا نبی کے صحابہ جو ہیں مقام نہروان میں لڑیں گے. وہ علام الغیوب ہے، جانتے ہوئے بھی نبی کے موجودگی میں عرش والے نے طبقے صحابہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا. اور جس طبقے سے رب نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہو، ہم اور آپ کون ہوتے؟ اس طبقے پر تیر اندازی کرنے والے، اس طبقے پر جو ہے اپنے غلیظ زبانوں کو برسانے والے، اس طبقے پر لعن طعن کرنے والے ہم ہوتے کون؟ یہ اتھارٹی کس نے دیا؟ کیا یہ فرائض میں سے ہے؟ کیا یہ واجبات میں سے ہے؟ کیا یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے؟ ان کی غلطیوں کو تلاشنا، ان کی غلطیوں کو کریدنا، عوام کے سامنے لانا، یہ بتانا کہ وہ لڑ رہے تھے، یہ بتانا کہ وہ گالی دے رہے تھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں، یہ واجبات میں سے نہیں. یاد رکھنا، ان غلطیوں کو کریدنے والے، ان غلطیوں کو کریدنے والے ثواب پائیں گے کہ نہیں پائیں گے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بالاتفاق یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی غلطیاں کریدنے والے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کا جنازہ نکال رہے ہیں. کون لوگ؟ جو ان نفوس قدسیہ کی غلطیوں کو کریدنے کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ انجینئر مرزا علی ہو، چاہے وہ فلاں ہو، وہ فلاں ہو، وہ فلاں ہو، کوئی بھی ہو، جو ان شخصیت کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مقام جمل میں وہ لڑے تھے، صفین میں وہ لڑے تھے، نہروان میں وہ لڑے تھے. بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امت محمد کو لڑانا چاہ رہے ہو کہ امت محمد کے لوگوں تم بھی لڑو، دیکھو صحابہ بھی لڑ رہے تھے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمانیات کا کوئی جز نہیں، کوئی پارٹ نہیں ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایک عظیم ہستی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں. ان کے مراتب کا تذکرہ کیا جائے انشاءاللہ العظیم تو بہت زیادہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا. بہرحال ہمیں اور آپ کو ایسے تمام نفوس قدسیہ سے اپنی محبت کا، اپنے تعلقات کا، اپنے پاکیزہ رشتوں کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنے رشتوں کی پاکیزگی کا گاہے بگاہے ایسے مجلسیں سجا کر کے، ایسے مجلسوں کا انعقاد کر کے ثبوت دینا چاہیے، ایسے مجلسوں کی زینت بن کر کے ثابت کرنی چاہیے کہ یقیناً جب جب دنیا میں ان نفوس قدسیہ پر انگلی اٹھایا جائے گا، جب دنیا کے اندر انہیں ٹارگٹ بنایا جائے گا، جب دنیا کے اندر انہیں نشانہ بنایا جائے گا، جب دنیا کے اندر انہیں لعن طعن کیا جائے گا، تب ایسے صحابہ سے محبت کرنے والے ان کے شان، ان کی منقبت میں ایسی مجلسیں سجاتے رہیں گے اور دنیا والوں کو ان کا مقام اور مرتبہ بتاتے رہیں گے کہ وہ نہایت ہی عظیم المرتبت والے ہیں، وہ اعلیٰ مقام والے ہیں، اللہ کے یہاں جو ہے مقبول ہے اور محبوب ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی رضا کا ان سے اعلان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن عظیم کے اندر ان کا تزکیہ بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ان کا تزکیہ بیان فرمایا، اور جس کا تزکیہ، جس کے پاکیزگی کے چرچے آسمانوں پر ہوئے ہوں، دنیا میں ڈھڈورے پیٹتے رہو ان کے جنگوں کو لے کر کے،
آپسی اختلافات کو لے کر کے، ان کے خانہ جنگیوں کو لے کر کے انشاءاللہ العظیم ان کے عزت پر آنچ آنے والی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے آخر میں کہ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، امیر معاویہ سے محبت کرنے والا بنا۔ اللہ جو ہے تو خود امیر معاویہ سے راضی ہو جا، اور جو امیر معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں الہ العالمین تو ان سے راضی ہو جا، پروردگارہ تو ان سے محبت کرنے والا ہو جا۔ الہ العالمین جو ہے ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے ان نفوس قدسیہ کا دافع بن کر کے زندگی جینے اور مرنے والا بنا۔ الہ العالمین جو بھی ان تمام نفوس قدسیہ کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، یا ام عائشہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، یا سعد بن ربیع وقاص کے شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، یا ابو ہریرہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، یا ادنا سے ادنا کسی بھی صحابی کے شان میں گستاخی کا ادنا درجے والے صحابی کے شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، الہ العالمین تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن سنت کے صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو خود اور بھائی سارے چارے کے ساتھ زندگی جینے اور مرنے والا بنا، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ۔ حضرات گرامی، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی عظیم اور اتنی پاکیزہ مجلس سجانے میں جو ہے کوششیں کی ہے، محنت کی ہے، بالخصوص الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہے پاکیزہ جذبہ پیدا فرما، جو جذبہ جو ہے جماعت صحابہ میں تو نے پیدا کیا تھا، ایسے مجلسوں کے سجانے کی ہمارے نوجوانوں کو طاقت اور توفیق عطا فرما، اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو زندگی گزارنے والا بنا، ایک دوسرے کی کوآپریٹ کرنے والا بنا، ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو نسائی معاملات میں قرآن سنت کی طرف رجوع کرنے والا بنا، اور جب ہم سب کا خاتمہ مان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔